السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم ماحول گرم ہو گیا، ہم سب کے چہروں پہ تناؤ تھا، پورے کمروں میں سرمگی سی پھیل رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا سامنے بیٹھا شخص ابھی اٹھے گا، چیخنے والے بدتمیز شخص کے منہ پہ تھپڑ مار دے گا۔ ہمارے سامنے وہ شخص اٹھا، لیکن تھپڑ مارنے کی بجائے باتھ روم میں گیا، وضو کیا، جائے نماز اٹھائی اور دوسرے کے کمرے میں چلا گیا۔ ہم اسے شیشے کی دوسری طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ غصے میں تلملاتے شخص نے پانی کے 3 گلاس چڑھائے اور کسی سے ٹیلی فون پر بات کرنے لگا۔ وہ جوں بات کرتا جا رہا تھا اس کا ٹمپریچر نیچے آتا جا رہا تھا۔ فون بند ہوا تو اس نے شرمندگی سے ہماری طرف دیکھا اور معذرت خواہ لہجے میں بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے ایجنٹ نے مجھے غلط بتایا تھا، میری فائل واقعی یہاں سے پاس ہو گئی تھی، میں نے نادانی میں بیگ صاحب سے زیادتی کر دی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ہم نے شیشے کی دوسری طرف دیکھا، بیگ صاحب نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم خاموشی سے کبھی تلملاتے شخص کو دیکھنے لگتے اور کبھی نماز پڑھتے بیگ صاحب کو۔ بیگ صاحب نے نماز ختم کی، جائے نماز لپیٹی اور درود شریف پڑھتے کمرے میں واپس آ گئے۔ جائے نماز رکھی اور تلملاتے شخص کی طرف دیکھ کر اطمینان سے بولے، میرے بھائی آپ جا کر تحقیقات کر لیں، میں نے واقعی آپ کی فائل بھجوا دی تھی، آپ کو اگر فائل نہ ملے تو آپ 1-2 دن میں واپس آ جائیں، ہم دونوں مل کر تلاش کریں گے۔ وہ شخص روحانہ سا ہو گیا اور سر جھکا کر بولا، بیگ صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ نے درست فرما رہے تھے، میرے ایجنٹ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ بیگ صاحب اٹھے، تلملاتے شخص کو گلے لگایا، تھپکی دے کر رخصت کر دیا۔ وہ شخص شکریہ ادا کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس تمام صورتحال کو حیرت اندیزی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تلملاتے شخص کے جانے کے بعد بیگ صاحب سے پوچھا، سر آپ اس شخص کی گالیوں، بد کلامی اور بدتمیزی پر غصہ کیوں نہیں آیا؟ وہ مسکرا کر بولے، آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے غصہ نہیں آیا، میں نے غصے سے کھول رہا تھا، میں نے عرض کیا لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، جبکہ آپ سچے، وہ شخص جھوٹا تھا۔ مسکرا کر بولے، کیوں؟ میں غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہوں، جو شخص اس کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، ہمارے اندر 16 کیمیکل ہیں، یہ کیمیکل ہمارے جذبات اور ہمارے ایموشن بناتے ہیں، ہمارے ایموشن ہمارا موڈ طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے، ہمارے ہر ایموشن کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ بولے، مثلا غصہ ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ کیمیکل ری ایکشن سے پیدا ہوتا ہے، مثلا ہمارے جسم نے انسولین بنائی، یہ ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ری ایکشن ہوگا، یہ ری ایکشن ہمارے بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا، ہم بھڑک اٹھیں گے، لیکن ہماری یہ بھڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی، ہمارا جسم 12 منٹ بعد غصے کو بجھانے والے کیمیکل پیدا کرے گا اور یوں ہم اگلے 15 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم اگر غصے کے 12 منٹوں کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، جی نہیں، ہمارے 6 بیسک ایموشنلز ہیں، غصہ، خوف، نفرت، حیرت، لطف،
اور اداسی، ان تمام ایموشنل کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے۔ ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کہہ کے لگاتے ہیں، ہم سے 12 منٹ اداس ہوتے ہیں، ہمیں نفرت بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہوتی ہے، ہمیں 12 منٹ غصہ آتا ہے، اور ہم یہ حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ رہتا ہے۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا، لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا دن غصے، اداسی، نفرت اور خوف کے عالم میں دیکھتا ہوں۔ یہ سارا دن نارمل نہیں ہوتے؟ وہ مسکرا کر بولے، آپ ان جذبوں کو آگ کی طرف دیکھیں، آپ کے سامنے آگ پڑی ہے، آپ اگر اس طرح آگ میں تھوڑا تیل ڈالتے رہیں گے، آپ اگر اس پر خشک لکڑیاں رکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبے کو بجھانے کی بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ جذبہ جس نے 12 منٹ میں نارمل ہو جانا تھا، وہ 2-3 دن تک وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر 2-3 دن میں بھی نہ سنبھالیں تو وہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے، اور یہ موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ یوں لوگ ہمیں خود سے خان، اللہ، اداس، ملک، خوفزدہ، نفرت میں اور حیرت انگیز شاہ کہنا شروع کر دے۔ وہ رکے اور پھر بولے، آپ نے کبھی غور کیا ہم میں بے شمار لوگوں کے چہرے پر ہر وقت ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، جذبے نے 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی، انہوں نے اس سے واپس نہیں جانے دیا۔ یوں وہ جذبہ، حیرت، کہا، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ ہو، وہ ان شخصیت بن گیا، وہ ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ وہ لوگ اگر 12 منٹ مینج کر لیتے یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ جاتے، یہ کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے، یہ اس کے ہاتھ بلیک میل نہ ہوتے۔ وہ عرض کیا محبت جذبہ نہیں؟ فوراً جواب، محبت شیوا دراصل لطف کے والدین ہے، یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں ڈالیں گے تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بیوقوف لوگ ہیں، اس زلف یار سے باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنون بن کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم نے انسان کو اس طرح 12 منٹ بھی گزار لے تو ہم گناہ، جرم، ذلت اور بچ جائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے، اور یوں ہم سنگار، قتل، جیلیں بھگتے اور ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں، ہم اگر کسی نہ کسی طرح قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ یہ 12 منٹ کیسے مینج کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا۔ وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے، مجھے اپنی فائل مانگی، میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی فائل پر دستخط کر کے واپس بھیجوا چکا ہوں، لیکن یہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا، مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دی۔ میں نے تن من سے آگ لگ گئی، لیکن میں کیوں نہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف 12 منٹ رہے گی۔ چنانچہ میں چپ چاپ اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے اس عمل پر 20 منٹ خرچ ہوئے۔ ان 20 منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور وہ صاحب بھی حقیقت پر پہنچ گئے۔ میں اگر نماز پڑھتا تو میں انہیں جواب دیتا، ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوتی، لوگ کام چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے، ہمارے درمیان ہاتھ پائی ہو جاتی، میں اس کا سر پھاڑ دیتا، یہ مجھے نقصان پہنچاتا، لیکن اس سارے فساد کا آخر کیا نتیجہ نکلا تھا؟ یہ پتہ ہم دونوں بے وقوف تھے، ہمارا سارا دن اپنا کام چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھ کر وہ 12 منٹ گزار لیے اور یوں وہ سارا دفتر ڈسٹرب بچ گیا، ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بولے، ہرگز نہیں، میں جب بھی کسی سے بے غلبے میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنا منہ بند کر لیتا ہوں، میں زبان سے ایک الفاظ نہیں بولتا، میں کہہ کر نہانے لگتا ہوں، بات نہیں کرتا، میں صرف ہنستا ہوں، ہنستے ہنستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں، میں خوف، غصے اور اداسی لطف کے حملے میں واقعی چلا جاتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے چپ روزہ رکھ لیتا ہوں، استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں، اپنے کمرے میں اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں، اپنا بیگ کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اپنا کان اور ناک بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔
یوں 12 منٹ گزر جاتے ہیں، طوفان ٹل جاتا ہے، میری عقل ٹھکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہو تو آپ کیا کرتے؟ تو وہ رکے اور چند لمحے سوچا اور بولے، آسمان گر جاتا، پھر زمین پھٹ جائے، میں منہ نہیں کھولتا، میں خاموش رہتا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ سونامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال پسپا ہو جاتا ہوں۔ ہے آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے اخلاق کے بارے میں ہے کہ غصے کو جتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے، آپ غصے کو کنٹرول کریں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے بہت شکریہ۔